once again السلام علیکم. تم اعتکاف میں بیٹھو خدا کو یاد کرو. تم اعتکاف میں بیٹھو خدا کو یاد کرو. میں آدمی سے مل کر خدا سے ملتا ہوں. سیدھی سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں, بہت سیدھا سا راستہ ہے. اگر آپ انسان کے درد کو سمجھتے ہیں تو آپ مسیحا ہوتے ہیں, اور اگر آپ اس درد کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں تو خدا آپ کو ہدایت دے. آپ کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا, اب تھوڑا سا ذرا لائٹ کر لیتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ ورژن دیکھا نہیں ہوگا جو میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. ابھی مجھے بھی بس ابھی پتہ چلا ہے, سنا ہے کہ آپ صدیق اسماعیل صاحب کی آواز کی جو کاپی ہے وہ بہت شاندار کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں وہ کاپی کروں, ہاں میں ذرا ایک وضاحت کر دوں جی پلیز, تاکہ ویور جو ہیں وہ اس کو سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, نافرمان قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا اور لوگ غرق ہو گئے, ایک شخص بچ گیا. اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. وہ شخص وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا کہ دیکھیں موسیٰ ایسے چلتے ہیں, ایسے لاٹھی پکڑتے ہیں, ایسے درختوں کو پتے جھاڑتے ہیں, یہ نقلیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے پوچھا, اے اللہ سارے ڈوب گئے, سب پر عذاب آیا, یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو موسیٰ سن کر فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, پیارے موسیٰ, ذرا یہ بھی دیکھیے کہ نقل کس کی کرتا ہے. بڑی بات, میرے کلیم تیری کرتا ہے. تو اچھوں کی نقل کی جائے تو اچھا ہے, بشرطے کہ اس وقت کہ اگر اس کی نقل کرنے سے اس کی دل آزاری ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب صدیق بھائی کے میرے معاملات ایسے ہیں کہ برسوں سے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ یہ امریکہ میں تھے, اور ہمارے محلے میں ایک مزار شریف ہے سیدنا محمد شاہ عبداللہ سبزواری علیہ رحمۃ اللہ باری, ان کے سالانہ عرس کا موقع تھا. تو مائک کی ٹیسٹنگ جاری تھی, تو میں اس وقت مائک پہ کھڑا ہو کر میں نے ان کی آواز میں ایک نعت پڑھ دی. ارے واہ. اور ان کی اہلیہ مرحومہ اللہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ باہر آ گئی گھر سے, مطلب کہ اپنے بالکونی میں, اور یہ کہنے لگی کہ صدیق بھائی میں کہہ رہا ہوں, انہیں کہا تھا. تو دیکھو میاں جی ہیں جو وہ پاکستان آ گئے اور سیدھا محفل میں گھر بھی نہیں آئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ میں تھا. تو ان کی آواز میں ایک شعر ہی پڑھ دیتا ہوں میں. ارشاد ارشاد. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. انہی سے سیکھا ہے, انہی کے سن کے پڑھتے رہے ہم سے بہت سینئر ہیں. کیا بات ہے, بہت بہت خوبصورت. اچھا ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا. کیا؟ کہ اچھوں کی نقل کرنی چاہیے. اللہ مجھے اچھا بنا دے, ان کے گمان کو اللہ اچھا کر دے. مجھے تو ان کا ایک جملہ بہت اچھا لگا جو انہوں نے ابھی کہا کہ انہی سے سیکھا ہے. جب انسان, یہ بہت بڑی جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت بڑے عمر میں ہم بچے تھے جب پڑھتے تھے. میرے لیے سعادت ہے, میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم دونوں ایک ہی استاد کے. تو آج پھر اس سعادت کو بام عروج پہ پہنچاتے ہیں اگر آپ دونوں ایک ہی کلام ایک ساتھ پڑھتے ہیں. کیا بات. بلکہ ہم وہ کلام پڑھتے ہیں جو ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے. جی دو شعر آپ پڑھ لیں, دو شعر پڑھ. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کنترا دونوں پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبضے میں جس کے ساری خدائی, اس کا بچھونا ایک چٹائی. قبضے میں جس کے ساری خدائی,
اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہیچ تھی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم عجز تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر عجز تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا اللہ پھر کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا ارے دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بیچنا آٹا روٹی بھی موٹی اور وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقطع بڑا خوبصورت ہے ماہر تو مایوس نہ ہونا اپنا دل تھوڑا مت کرنا سبحان اللہ ماہر تو مایوس نہ ہونا اپنا دل تھوڑا مت کرنا کافی ہے بس ان سے نسبت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا وقفہ تو آ رہا ہے ایک کام کرتے ہیں وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں جی یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید ویس رضا قادری صاحب آف کورس صدیق اسماعیل صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں سر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے جب ایک شعر رہ گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الشان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو شاعر نے کہا کہ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ان سے ہے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھائی آپ کی اجازت سے میں اپنے ناظرین سے کچھ کہوں گا کہ میرے پیارے محترم پیار کرنے والوں اہل محبت میرے بھائیوں میری بہنوں کل 26 تاریخ گزری 15 رمضان المبارک میرے مرشد پاک حضرت فیض ملت حضرت الحاج الحافظ القاری محمد فیض احمد اویسی صاحب اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 4000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں وہ وصال فرما گئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ 3 بار سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر دوشی پڑھ کر ان کو ایصال ضرور کیجیے گا اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا ضرور کیجیے گا
بہت بڑے بزرگ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور جید عالم. انسان کے پاس تو ہم لوگ سنتے ہیں کوئی ایک کتاب لکھ دے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ. یہاں 4000 کتاب مجھ سے زائد مثلا. ساحر اگر آپ ان سے ملتے اور وہ بیٹھے ہوتے تو آپ شاید پہچان نہ پاتے کہ اتنے بڑے مفتی ہیں. اتنی سادگی، بالکل. اتنی سادگی. میری آخری ملاقات ان سے ہوئی جو عمرہ کر کے ابھی تشریف لائے تھے. جی ہم ساتھ تھے. بھاول پور میں جا رہا تھا تو اسی جہاز میں حضرت عمرہ کر کے تو وہاں دوبارہ ان کی زیارت مجھے بھی ہوئی ماشاءاللہ. دیکھیے جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکتا ہے، وہ ہمیشہ. اور خدا کو عز پسند ہے، سادگی پسند ہے. آج انکساری ان میں، سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں 30 سیکنڈز کا آپ سے میسج لینا ضرور چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو سیلاب میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پلیز. بھائی وہی بات ہے اور بار بار یہی بات دہرائی جاتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث پاک ہے مشکات کی. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں پر خرچ کیجئے. اور ایک اور حدیث پاک بھی عرض کر دوں کہ رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ہے کون سا عمل؟ غریبوں کو کھانا کھلانا. یعنی کہ جو غریب کو کھانا کھلائے گا تو اللہ کی رحمت اس پر واجب ہو جائے گی. سر. اور یہ مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے جہاں نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، تو ہم 1 روپیہ بھی اگر ان سیلاب زدگان کو دیں گے تو اس کا 70 گنا ہمیں انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اور یہ دیکھ کر کون ایسا ہوگا جس کا دل آج نہ رو رہا ہو. ہم بظاہر یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل اندر سے رو رہا ہے کہ نہ جانے ہمارے ملک کو کیا ہو گیا. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ویسے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ سے ملاقاتیں تو رہیں گی. سوچتا ہوں اس بچے کی عید کیا ہوگی، سوچتا ہوں اس بچے کی عید کیا ہوگی جس کی جنت ننگے پاؤں پھرتی ہے. واہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہہ رہا ہوں تجھ سے جو قرآن کر، کہہ رہا ہوں تجھ سے جو قرآن کر، دوسروں کی مشکلیں آسان کر. آسان کر. واہ. پکار PUKAAR 10 روپے کا SMS کسی کی جان بچا سکتا ہے، کسی کو روٹی دے سکتا ہے، کسی کو شیلٹر پرووائڈ کر سکتا ہے. PUKAAR لکھیں، send it to 4361. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت اب سے کچھ دیر بعد ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے مقامی اوقات کے مطابق نماز فجر اختیار کریں اور روزہ اختیار کریں. آپ سے ملیں گے افطار کے وقت ٹھیک 4:44 پر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.